کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور آج بہت خوش ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم لاسٹ پارٹ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر۔ ہم جب مل کر بیٹھتے ہیں اور اس لائبریری میں کتابوں کو کھولتے ہیں تو یہ تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ تمام اوتھینٹک بکس ہیں، اور اس کتاب کا نام جیسا کہ ہم پچھلی 41 آڈیوز میں ساتھ مل کر پڑھتے رہے ہیں، اور یہ پارٹ نمبر 42 ہے، لاسٹ پارٹ ہے۔ کتاب کا نام ہے غریب مدینہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف آیت اللہ باقر شریف القرشی ہیں اور مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی۔ اور اس کو ہم ریڈنگ کرنے کا آغاز پیج نمبر 683 سے کرنے جا رہے ہیں، اور 683 سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم لاسٹ پیج جہاں پر پہنچیں گے وہ ہے پیج نمبر 696۔ تو بس اب یہ تھوڑا سا سفر رہ گیا، یہ مل کر گزارتے ہیں اور بہت کچھ جانتے ہیں جو اس کتاب کے اب آخری صفحات میں ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ہیڈنگ لکھی ہے شہنشاہ ولایت کی مسجد سے گھر کی طرف روانگی۔ لکھا ہے کہ امام المتقین نے جب امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ اب مجھے گھر لے جاؤ، جب امام علیہ السلام کو اٹھایا گیا تو لوگوں کے ہجوم نے آپ علیہ السلام کو گھیر لیا۔ ہر شخص کی چیخیں بلند تھیں، یہ آہوں سسکیوں، نالوں اور فریادوں کا جلوس تھا۔ دل فگار تھے، ہر آنکھ اشکبار تھی، روحیں گلوں میں اٹکی ہوئی تھیں۔ ہر آدمی مارے گئے امام علیہ السلام حق، مارے گئے امام حق علیہ السلام کی دردناک آواز بلند کر رہا تھا۔ اب یہاں پر پھر ہیڈنگ ہے کہ جب زخمی امام علیہ السلام خانہ اقدس میں پہنچے۔ لکھا ہے کہ جب اصحاب کے نوحوں مرثیوں کی دل لرزا دینے والی آوازیں امیر المومنین علیہ السلام کے بیت الشرف کی دیواروں سے ٹکرائیں تو آپ علیہ السلام کے گھر کے صحن اقدس میں قیامت صغریٰ کا سامان تھا۔ سیدانیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ امام علیہ السلام کی بہو بیٹیاں چلا رہی تھیں۔ ان بیبیوں نے اپنے امام علیہ السلام کا بہتی آنکھوں کے ساتھ استقبال کیا۔ جب حجرے کے اندر امام علیہ السلام کی چارپائی رکھ دی تو امام حسن علیہ السلام نے روتی آنکھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ عرض کیا، بابا جان علیہ السلام، آپ کے بعد ہمارا آسرا و سہارا کون ہے؟ آج ہم اس طرح مصیبت زدہ ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے دن مصیبت زدہ تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اللہ رب العزت تمہیں صبر و سکون عطا کرے اور اجر عظیم دے، اور تمہارے بھائیوں بہنوں کو اس مصیبت پر صبر کرنے کا بہترین اجر دے۔ معالجین اور طبیبوں کی آمد۔ اب یہ ہیڈنگ ہے دوسری، کیا ہے ہیڈنگ؟ معالجین اور طبیبوں کی آمد۔ لکھا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام نے کوفے کے ماہرین علم طب کو اپنے دعوت دی تاکہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کا علاج کریں۔ امام علیہ السلام کے حکم پر بہت زیادہ اتباع جمع ہو گئے، اور ان میں ایک جراح اور طبیب اسیر ابن عمرو سکونی نام ہے۔ یہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اپنے زمانے کے ایک عظیم الشان طبیب تھے کہ جو صاحب کرسی تھے۔ تو جب وہ جو اپنے پیشے میں ید طولہ رکھتے تھے، اور اس نے ایک بکری کا بچہ منگوایا اور اسے ذبح کرا دیا۔ ہم آ گئے پیج 684 پہ۔ کہا ہے کہ اس کی ایک گرم رگ لی اور امام علیہ السلام کے زخم کے اندر کی اور اس رگ میں پھونک ماری۔ تھوڑی دیر بعد اس رگ کو زخم سے باہر نکالا تو رگ کے اطراف میں دماغ کے ذرات لگے ہوئے تھے۔ اس حکیم نے یہ نتیجہ نکالا کہ تلوار سر کی ہڈی کو توڑ کر دماغ تک جا پہنچی، اور تو اس نے
غم و حزن سے چھلکتے لہجے میں کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام، وقت عہد وفا آ گیا ہے، دشمن خدا کی ضربت کا کام تمام کر چکی ہے اور جو مقصد تک پہنچ چکی ہے، اب چارہ و تدبیر زندگی ناممکن ہے، چارہ و تدبیر زندگی ناممکن ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الاستیعاب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62۔ پھر لکھا ہے، اب یہاں پر پھر ہیڈنگ آ گئی ہے کہ طبی رپورٹ کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی حالت۔ لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے معالج کی مایوس کن رپورٹ سنی تو آپ علیہ السلام کے مقدس ریش آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ لڑکھڑاتی زبان سے بولے، بابا جان، میری کمر ٹوٹ گئی ہے، مجھ سے آپ علیہ السلام کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ پھر آگے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے فرزند کے دکھ اور درد کو برداشت نہ کر سکے، نہایت نرمی کے ساتھ بولے، اے میرے بیٹے، آج کے بعد تمہارے بابا کے تمام ہم و غم دور ہو جائیں گے، آج میرے پیارے مجھے مل جائیں گے، یہ ہیں تمہارے نانا بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہیں تمہاری جدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور یہ ہیں تمہاری والدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، حورین تمہارے والد کی منتظر ہیں اور وہ لمحہ بلمحہ میرے استقبال میں مستعد ہیں۔ اے میرے لکھا ہے، اے میرے فرزند، جی اے میرے فرزند، تم غم نہ کرو اور گریہ و زاری چھوڑ دو۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 685 پہ آ گئے ہیں، اور پھر اب ہیڈنگ ہے زہر آلود تلوار کے اثرات۔ لکھا ہے، ابن ملجم اس کائنات کا وہ بدترین شخص تھا کہ اسے خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وصی رسول سے اس قدر عداوت تھی کہ اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے قتل کے لیے مہنگی ترین تلوار خریدی تھی کہ جس کی قیمت 1000 درہم تھی۔ پھر اس نے اپنے سینے میں ٹھنڈ پیدا کرنے کے لیے 1000 درہم کا زہر خریدا، اور وہ اپنی تلوار کو ایک عرصے تک زہر پلاتا رہا کہ جب وہ ولی امیر المسلمین علیہ السلام پر اپنی اس تلوار کی ضرب چلائے تو وہ اس قدر کاری ہو کہ اگر اس کی کاٹ اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکے تو کم از کم زہر خون میں شامل ہو کر جسم پر اثر کر جائے اور اس طرح اپنے نتیجے پر پہنچ جائے۔ شیر خدا کے خرق اتھر کا زخم بھی گہرا تھا، اور جہاں زخم نے جسم امام علیہ السلام پر کام شروع کیا، وہاں زہر نے بھی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ فاتح بدر و احد کا جسم مبارک زرد ہونے لگا، کیونکہ زہر امام علیہ السلام کے خون اقدس میں سرایت کر گئی تھی۔ لیکن یہ کامل انسان نہایت ہی مطمئن اور پرسکون تھے، اور سبوح و قدوس کے زمزمے زبان پر جاری تھے، اور حیرانی تھی نہ پریشانی، حزن تھا اور نہ خوف۔ نفس مطمئنہ کی اس منزل پر تھے کہ جہاں آسمان جھک جھک کر سلام کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی نگاہیں افق و آفاق پر مرکوز تھیں، اور بار بار رب جہاں کی بارگاہ میں ان ملکوتی الفاظ کے ساتھ ملتجی تھے کہ انورٹڈ کاما، خدایا مجھے انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء علیہ السلام کی رفاقت اور قرب عطا فرما، اور جنت کے اعلیٰ بالا درجات کو میرا مسکن قرار دے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس دوران آپ علیہ السلام پر غشی چھا گئی۔ فرزند علی و بطول علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اپنے بابا کی یہ حالت برداشت نہ کر سکے اور آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ جب فرزند کے آنسو شفیق والد کے رخساروں پر ٹپک کے تو امیر المومنین علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو اپنے لخت جگر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، انورٹڈ کاما، اے میرے بیٹے، تم کیوں رو رہے ہو؟ آج کے بعد تمہارے والد کے تمام مصائب و آلام ختم ہو جائیں گے۔ اے فرزند مت رو، اے فرزند مت رو، تم نے بھی زہر سے شہید ہونا ہے، اور تمہارے چھوٹے بھائی حسین علیہ السلام نے تلوار سے۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم آگے پیج 686 پر، اور ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام کی وصیتیں۔ لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے فرزندان حسنین شریفین علیہم السلام اور بقیہ اولاد اور تمام مسلمانوں کو جو وصیتیں کی ہیں وہ اعلیٰ مکارم اخلاق کا نمونہ ہیں، جو دانش و حکمت کے مثالی دروس ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر انسان دین و دنیا کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے یہاں پر عربی میں
پیج نمبر 687 بھی پورا عربی میں ہی ہے، اور اس کے بعد ہم اس وصیت کے ترجمے کو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پیج 688 سے لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑنا جو تم سے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ میں تمہیں اپنی اولاد کو، اپنے کنبے کو، جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے، سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے انورٹڈ کاما کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام و دہن کے لیے فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابر ہدایت کی ہے، اور آپ علیہ السلام اس حد تک ان کے لیے سفارش فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ پھر فرمایا کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ جان، مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا، اور تمہیں لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ اور پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر دعا مانگو گے تو قبول بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی اولاد اور رشتہ داروں سے مخاطب ہوئے اور کہا انورٹڈ کاما کہ اے عبد المطلب کے بیٹوں، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین علیہ السلام کے قتل ہو گئے، امیر المومنین علیہ السلام قتل ہو گئے کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور دیکھو جب میری اس ضرب سے رحلت ہو جائے تو اس کو ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے آخر میں امام حسن علیہ السلام کو خصوصی وصیت کی کہ جو معالم دین اور شاعر اللہ کی اقامت پر مشتمل ہے، اور یہاں پر یہ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ محمد عبدہ وصیت نمبر 47۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں لکھے ہیں الفاظ مولا کے آگے کہ اے میرے فرزند، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، نماز وقت پر ادا کرنا، جب زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا، وضو احسن طریقے سے کرنا، کیونکہ نماز کی ادائیگی کا دار و مدار طہارت پر ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جو تم سے زیادتی کرے اسے معاف کر دینا، غصہ پی جانا، صلہ رحمی کرنا، نادان کے معاملے میں صبر و تحمل سے کام لینا، دین میں تفقہ، تو یہاں پہ لکھا ہے تیف قاف ہے، تفقہ لکھا ہے، تفقہ کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ہر وہ ناپسندیدہ و ناگوار کام جس سے اللہ کی معصیت ہوتی ہے اس سے بچ کر رہنا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے نہج السعادت فی مستدرک نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151، اور ہم پیج 68 کے بعد پیج 69 بھی پڑھ لیا تھا، اور اب ہم پیج نمبر 688 اور 689 دونوں پڑھ لیے، اور اب ہم پیج 690 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے 20 رمضان المبارک۔ جب امیر کائنات علیہ السلام کے خرق اطہر کی ضربت کی خبر کوفے اور اس کے مضافات میں پہنچی تو لوگوں کے اژدہام نے امام علیہ السلام کی
کہ بیت الشرف کا رخ کیا۔ جب ان عیادت کرنے والوں کو عیادت کی اجازت ملی تو وہ امام علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں رنج و افسوس کا اظہار کیا۔ امام علیہ السلام نے اس مجلس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انورٹڈ کاما، اس سے پہلے کہ میں عالم فنا سے عالم بقا کی طرف رخصت ہو جاؤں، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ دوران سوال میری یہ مصیبت ملحوظ خاطر رہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پر۔ اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار، جلد نمبر 42، صفحہ نمبر 290۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے حاضرین آپ علیہ السلام کی تکلیف کی وجہ سے خاموش رہے، کسی نے آپ علیہ السلام پر سوال نہ کیا۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی تعین خلافت۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب حضیرت القدس کا سفر بالکل قریب ہے اور رفیق اعلیٰ کا قرب شوق اور اشتیاق نصیب ہونے والا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف خلافت و امامت کا اعلان کیا کہ میرے بعد امت کی قیادت و رہبری میرے فرزند کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب زمام حکومت حضرت امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں رہے گی۔ امام علیہ السلام کی اس تجویز سے آپ کی رحلت کے تمام ارباب بسط و کشاد نے اتفاق کیا۔ حضرت کلینی رحمۃ اللہ نے اپنے ہاں ایک روایت کو نقل کیا ہے، اور یہاں پہ حوالہ تھوڑا سا دیا گیا ہے، آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ روایت کیا ہے، لیکن یہاں پہ حاشیے میں بتایا گیا ہے کہ جناب کلینی محمد بن یعقوب اسحاق ایک عظیم شیعہ عالم دین تھے اور مذہب امامیہ کے مجدد تھے۔ ان کی مشہور زمانہ تالیف الکافی ہے، اور انہوں نے اس کتاب کی تالیف میں 20 سال صرف کیے۔ یہ اسلام کی ایک عظیم کتاب ہے۔ محمد امین اشتر آبادی نے کہا ہے کہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ دنیا اسلام میں کافی جیسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی ہے۔ آئیے ہم نے یہ حاشیے میں تو جو اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ ہاں حاشیے میں کہ آپ بغداد میں 329 ہجری میں فوت ہوئے اور آپ کی نماز جنازہ محمد بن جعفر حسینی نے پڑھائی تھی۔ آپ کا مدفن باب کوفہ میں ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے الکنی والالقاب، اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 98۔ تو یہ حاشیے میں ہم نے ساری معلومات جان لیں، اور اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے، اس پیراگراف کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی اس تجویز سے آپ کی ریاست کے تمام ارباب بسط و کشاد نے اتفاق کیا، اور حضرت کلینی رحمۃ اللہ نے اپنے ہاں اس روایت کو نقل کیا ہے جو ہم نے یہ پڑھ لیا حضرت کلینی کے بارے میں۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ روایت یہ ہے، اور وہ روایت پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 691 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی اور فرمایا کہ میں اپنی اس وصیت پر حسین علیہ السلام، محمد علیہ السلام، باقی اپنی تمام اولاد، رؤساء شیعہ اور اپنے اہل بیت علیہ السلام کو گواہ بناتا ہوں۔ اس کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنی کتاب اور اسلحہ امام حسن علیہ السلام کے سپرد کیا اسلحہ، اور فرمایا کہ اے میرے فرزند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تمہیں وصیت کروں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی اور اپنی کتب اور اسلحہ میرے حوالے کیا تھا، میں نے اپنی کتب اور اسلحہ تمہارے حوالے کیا۔ جب تمہارا وقت شہادت آئے تو تم حسین علیہ السلام کو وصیت کرو گے، یہ کتب اور اسلحہ اس کے حوالے کرو گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ ایک اور روایت یہ بھی ہے، انورٹڈ کاما، ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم عربی کے، کہا کہ اے میرے بیٹے، میرے خون کے وارث تم ہو، اگر تم معاف کر دو تو تمہیں اختیار ہے، اگر قصاص لو تو میرے قاتل کے اس مقام پر تلوار مارنا کہ جہاں اس نے مجھے ماری ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ ہے حوالہ اصول کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297 اور 298۔ اور اب ہم پیج نمبر 692 پر آ گئے ہیں، اور یہاں لکھا ہے کہ کچھ لوگ شعیب بن میمون واسطی کی روایت پیش کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ آئیے حاشیے میں پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ شعیب بن میمون واسطی کے بارے میں کچھ لکھا ہے کہ علامہ ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ راوی مجہول ہے۔ ماہر علوم حدیث اجلی عین جیم لام چوٹیے نے بھی یہی کہا ہے۔ بخاری
बुखारी ने कहा है कि इसमें नज़र है। इब्न हबान ने कहा है कि ये मशाहिर रवात से मनाकीर रिवायतें नकल करता है और इसकी रिवायत बतौर हुज्जत पेश नहीं की जा सकती। हवाला है तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 357। अब आइए दोबारा हाशिए को हमने जो मुकम्मल कर लिया इस हवाले जो इसका हवाला था, अब हम दोबारा पढ़ते हैं। लिखा है कि कुछ लोग शुएब बिन मैमून वास्ती, जिनके बारे में पढ़ लिया हाशिए में, उसकी रिवायत पेश करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा नहीं बनाया था। जी हाँ, रावी भी ज़ईफ़ है और रिवायत भी। ये रिवायत शुएब की शीन एन ये बेशुएब की मौजू रिवायत है और ये उसके मनाकीर में से है। इब्ने हजर ने इस तरह कहा है। अच्छा, इब्ने हजर ने इस तरह कहा है, इसके हवाला भी उसमें है। हाशिए में लिखा है कि तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 357, ये रिवायत शुएब के मनाकीर में से है और उसने हसी है स्वाद ये नून से रिवायत की के हसीन ने शेबी से और उसने अबू वासिल से रिवायत की। ये हाशिए में तफसीलात हमने पढ़ ली। और अब आइए फिर पेज 692 के बकाया जो कुछ रहता है मिलके पढ़ने के लिए। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम गुलिस्तान नबूवत का महकता हुआ फूल और जवानाने जन्नत के सरदार थे। आप अलैहिस्सलाम इमाम अलैहिस्सलाम हैं और चाहे क़याम करें या सुलह करें, ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शान में फरमाया था। अलावा अज़ीम अल्लाह ताला ने उन्हें हर नुक्स व ऐब से पाक रखा है, जिस तरह के आयत तत्हीर उनकी इस्मत की दलील है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम में वो तमाम सिफ़ात व कमालात बदरजे अतम मौजूद थे कि जो एक रहबर और हाकिम के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे इल्म, तक़वा, तदब्बुर और हिज़्म हे मीम। जब ये तमाम सिफ़ात शहज़ादा सबज़ में पाई जाती थी तो फिर इमाम अलैहिस्सलाम उन्हें अपना खलीफा कैसे मुअय्यन ना करते और उनकी बैत का हुक्म ना देते। और यहाँ पे सवालिया निशान है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को जिस तरह उम्मत की जमीयत और शिराज़ा बंदी का एहसास था, किसी दूसरे को न था। अलावा अज़ीं आपकी मसूलियत थी कि उम्मत को रहबर के बग़ैर न छोड़ें, क्योंकि मुल्क व मिल्लत के हालात मखदूश थे। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत का ऐलान करके लोगों से उनकी बैत ले ली थी। अब नेक्स्ट हेडिंग है बेहतरीन और अजीम दोस्त की तरफ। लिखा है, इधर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की वसीयतें हद कमाल तक पहुँची, साथ ही आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी अपने आखिरी नुक्ते पर पहुँची। आप अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर आसार शहादत मुरतब होने लगे। आप अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़बान पर कुरान की तिलावत थी या दुआएं, और आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी कलमा सूरह साफ़ात की आयत नंबर 61 थी। हम आ गए हैं पेज 693 पे और यह है सूरह साफ़ात की आयत नंबर 61 का तर्जुमा। इन्वर्टेड कॉमा, ऐसी ही नेमतों के लिए अमल करने वालों को अमल करने चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज़ हो गया। फिर लिखा है कि उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम की रूह ज़किया ने जन्नत मावा की तरफ परवाज़ की और अपने रफ़ीक़ आला की बारगाह में पहुंची। और यहाँ पर हवाला दिया है, मौर्रखीन के दरमियान शब ज़रबत में इख्तिलाफ़ है। अब यहाँ पे जो हवाला जात हैं वो मैं बयान करती हूँ। लिखा है कि नंबर पहला लिखा है कि शब 18 रमज़ानुल मुबारक और हवाला है मुरव्वजुज़्ज़हब। दूसरे नंबर पे लिखा है शब 17 रमज़ानुल मुबारक और हवाला है अल इस्तिआब। फिर तीसरे नंबर पे शब 19 रमज़ानुल मुबारक और यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में शिया असना अशरिया। वक्त शहादत इमाम अलैहिस्सलाम की उम्र 63 या 64 साल, मुद्दत खिलाफत 4 साल 9 माह 4 दिन। साथ ही हाशिए में ये भी लिखा है कि उस वक्त हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 37 साल थी। और अब हवाला जाते हैं कशफुल गम्मा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 138, आलामुल वरा व आलामुल हुदा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 403 और मनाक़िब इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 28। और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में हमने जो हाशिए में पढ़ना था वो तमाम मालूमात हम तक पहुँच गई हैं। और अब हम वापस सफ़ा नंबर 693 की तरफ आ गए हैं। लिखा है कि
ایک لائن پہلے سے پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد امام علیہ السلام کی روح زکیہ نے جنت ماوا کی طرف پرواز کی اور اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں پہنچی. لطف الہی اپنے مصدر سے بلند ہوا. یہ وہ نور خداوندی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تھا تاکہ اس کے ذریعے جہالت کی تاریکی نابود ہو. جی ہاں، شیر خدا کی شہادت سے ارکان عدل منہدم ہوئے. دین کے معالم کی ترویج و تبلیغ میں رکاوٹ پیدا ہو گئی. جی ہاں، یہ صرف حسنین کریمین علیہ السلام کے بابا کی رحلت نہیں تھی بلکہ مستضعفین انہیں جہاں کی رحلت تھی، غریبوں کے بھائی اور یتیموں کے باپ کی رحلت تھی. اے میرے سید و سردار، اے ابو الحسن، اے سید البشر، اے سالار اوصیاء، اے قاسم جنت و نار، آپ علیہ السلام تاریخ انسانیت کی وہ مظلوم شخصیت ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس دنیا میں زندگی بسر کی، لیکن اپنے لیے نہیں، توحید کے لیے، قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے احیاء کے لیے، عدل و انصاف کے لیے اور مستضعفین نے جہاں کے لیے. ہم آ گئے پیج 694 پر. مستضعفین جہاں کے لیے آپ علیہ السلام کی زندگی کا لمحہ لمحہ جہد مسلسل پر مشتمل ہے، لیکن دنیا والے آپ علیہ السلام کی معرفت حاصل نہ کر سکے. جو حق آپ علیہ السلام کا بنتا تھا وہ دے نہ سکے. اس لیے آپ علیہ السلام کو مقدود، مجہور اور مجہول حق کہا گیا ہے. آپ علیہ السلام کا ان لوگوں سے واسطہ رہا کہ جو علم و عدل کے دشمن تھے. آپ علیہ السلام اہل زمان کے اور عادل جہان تھے اور اس لیے وہ آپ علیہ السلام سے ہمیشہ برسرے پیکار رہے، کیونکہ وہ تاریکی پسند، جہالت دوست تھے. اے کاش دنیا زماں میں حکومت آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں رہتی تو یہ دنیا امن و آشتی کا گہوارہ ہوتی. ہر متنفس سکھ اور سکون کا سانس لیتا. عدل الہی کا نظام ہوتا. علم و آگہی کی حکومت ہوتی. جنت نظیر ماحول اور مشاعرہ ہوتا. ہر طرف سلامن کی آواز بلند ہوتی. پھر لکھا ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اگر ستم پیشہ لوگ آپ علیہ السلام کو جنگوں میں نہ الجھاتے تو آپ علیہ السلام کے علوم کے سمندر معجزن ہوتے اور قیامت تک امت کی مشکلات دور ہوتی. لیکن آپ علیہ السلام کی حکمت و دانش کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی گئی. امت میں محمدیہ کے فرعون، نمرود، شداد اور ابو جہل کسی حد تک کامیاب ٹھہرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے تجہیز و تدفین. فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام نے سید الاوصیاء علیہ السلام کے طیب و طاہر جسم کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور حنوط کیا، پھر کفن پہنایا، جنازہ پڑھا. جب رات کا آخری حصہ ہوا تو آپ علیہ السلام کے اپنے اعلیٰ اہل بیت علیہ السلام کے نوجوانوں اور مختلف صحابہ کے ساتھ امیر المومنین علی علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا اور نجف اشرف میں دفن کیا، جو اس زمان سے لے کر آج تک زائرین کا مرکز زیارات بنا ہوا ہے، جو متقیوں اور اہل ایمان کے دلوں کا سکون ہے، تشنگان علوم کے لیے عالمی یونیورسٹی ہے، اور آپ علیہ السلام کا روضہ اقدس حل و مشکلات کا روحانی اور ملکوتی محل ہے. شہزادہ سبز قبا اپنے شفیق بابا علیہ السلام کی تدفین کے بعد محزون و مغموم گھر کی طرف واپس آئے. دل پردرد اپنی ضربات برساتا رہا. روح سینے کے اندر تڑپ رہی تھی. اور اب ہم آ گئے پیج 695 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ابن ملجم سے قصاص. اور لکھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے ابن ملجم کو طلب کیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے شقی ترین فرد کہا تھا. جب اسے امام علیہ السلام کے حضور لایا گیا تو اس ملعون نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے باپ نے تمہیں میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا، میرے والد بزرگوار نے مجھے فرمایا تھا کہ میرے قاتل کو کھانا کھلانا، اس کا خیال رکھنا، اگر میں زندہ رہا تو میں اس سے قصاص لوں یا معاف کر دوں، یہ میرا مسئلہ ہے، اگر میری رحلت ہو جائے تو پھر میں تجھے قتل کر دوں. اس کے بعد لکھا ہے
کہ اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس کے سر پر تلوار ماری، لیکن اس نے تلوار کا وار اپنے ہاتھ پر لیا۔ جب امام علیہ السلام نے تلوار ماری تو وہ واصل جہنم ہوا، اور اس کا مسئلہ اور اس کا میم سے لام ہے یا میم شین لام ہے، مشلہ نہیں کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91 اور تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 120 اور مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 16۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا، حاشیے میں اس کے دیے گئے تھے تمام جو حوالہ جات تھے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ جی ہاں، شیر خدا کا قاتل قتل ہو کر ابدی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ ابن ملجم پر اللہ اور اس کی تمام مخلوق کی لعنت ہے۔ جو مخلوق آئی اور چلی گئی، جس مخلوق نے آنا ہے ان سب کی لعنت، اور اس پر ایسی لعنت کہ جو ہمیشہ چشموں کو خشک کر دے، کھیت و کھلیانوں میں پڑے تو وہ نیز تو نابود ہو جائیں، اور چمنستانوں کو زمین کے اندر ہی جلا دے۔ خداوند عالم جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے اس پر مسلط کرے، اور 1000 شیطان اس پر مسلط کرے، جو اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے، اس جگہ جہاں آگ کے شعلے لپک رہے ہوں اور قہر الہی کا جوش و خروش ظاہر کر رہے ہوں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الامام علی صوت العدالت انسانیہ، اور جلد نمبر ہے 4 صفحہ نمبر 103۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ جہاں تک ابن ملجم کے مشلے یا مسلے کی بات ہے، کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن ملجم کا مسئلہ کیا تھا، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا جب امیر المومنین علیہ السلام نے روک دیا تھا۔ مشلہ کرنا حرام ہے، چاہے وہ کانٹے والا کتا ہی ہو۔ جب امام حسن علیہ السلام اپنے والد کے حکم کی خلاف ورزی کس طرح پھر وہ کر سکتے تھے؟ محب طبری نے نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت محمد بن حنفیہ علیہ السلام نے مشلہ کا ارادہ کیا، لیکن امام حسن علیہ السلام نے انہیں روک دیا تھا۔ اور ابو الفدا نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ نے ابن ملجم کا مشلہ کیا تھا۔ اب یہ میم شین ہے یا میم سے ہے، کیونکہ شوشوں کا پتہ نہیں چل رہا، لیکن اس کا آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 452، اور ہم اس کتاب کے آخری صفحہ پہ آ گئے ہیں، پیج نمبر 696 پر لکھا ہے ڈاکٹر طہ حسین نے بھی نقل کیا کہ ابن ملجم کا مشلہ ہوا تھا اور امام علیہ السلام کی وصیت پر عمل نہیں کیا گیا تھا، اور یہ ہے حوالہ علی و نبو نون بے واو اور گول ہے۔ پھر لکھا ہے صفحہ نمبر 184 پہ ہے یہ حوالہ، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ تحقیق ہے کہ ابن ملجم کا مشلہ نہیں کیا گیا تھا۔ بہرحال حضرت امام حسن علیہ السلام کے شانوں پر اب ایک بہت بڑی ذمہ داری آ پڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بیعت کے امور نمٹائے اور خلافت کے نظام کو منظم کرنا چاہا، لیکن آپ علیہ السلام کا مقابلہ 2 طاقتور گروہوں سے تھا۔ ایک شامی گروہ تھا جس کے پاس افرادی قوت اور بے پناہ سرمایہ تھا، علاوہ ازیں اس کے پاس وہ امراء تھے کہ جنہیں ریاست و سلطنت کے حصول کی طمع تھی۔ ان سب کی کوشش تھی کہ سلطنت و خلافت امام علیہ السلام سے غصب کر لیں۔ دوسرے خوارج تھے جو امت کا شرپسند گروہ تھا، جنہوں نے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا۔ تیسرے وہ لوگ جو عراقی فوج کی روح تھے، ان کی سرکشی اور بغاوت سے جیتی ہوئی جنگ بے نتیجہ رہی، بلکہ وہ خلفشار پیدا ہوا کہ امن و آشتی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی خلافت کو یہ 3 بڑے خطرات درپیش تھے۔ یہ بات ظاہر تھی کہ اگر خلافت راشدہ کا نظام بکھرتا ہے تو پھر مطلق العنایت سے اسلامی نظام حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر آخری پیراگراف میں لکھا ہے یہ تمام واقعات اپنے مقام پر تفصیل سے پیش ہوں گے۔ اب ہم اسی مقام پر حضرت امام حسن علیہ السلام کی سوانح عمری کی پہلی جلد کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے امام کا بطور خلیفہ استقبال کرتے ہیں، اس باب کو تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یوں اور ساتھ آخر میں لکھے الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ تو یہ ہم نے مکمل کر لیا پیج 696 پہ الحمدللہ۔ اور سامعین، اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ مولا حسن علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں اور مزید تفصیلات کو ہم
اب اگلی کتاب میں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم اگلے جب اس کا یہ دوسرا، کیونکہ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اس کی پہلی جلد ہے، تو دوسری جلد میں ہم پڑھیں گے، اور یہ دوسری جلد ابھی تک اس کی چھپائی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ کتاب چھپے گی اور ہم تک پہنچے گی، انشاءاللہ میں اس کو ریکارڈ کر کے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی۔ اور اجازت لینے سے پہلے صرف اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم اس کتاب کو مکمل کر سکے، اور ساتھ ساتھ آپ سب حضرات اور خواتین و حضرات سے معافی بھی مانگنی ہے کہ اگر مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، رائٹر اور جو ترجمہ جنہوں نے کیا ہے ان سب سے میں معافی کی درخواست کرتی ہوں کہ اگر میرے پڑھنے میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو پھر آپ لوگ درگزر کیجئے گا، اور میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اگلی کتاب پڑھتے وقت اس سے مزید بہتر طریقے سے ریڈنگ کروں۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی کتاب کے ساتھ حاضر ہو رہی ہوں۔ نام بھی بتا دیتی ہوں کتاب کا نام، اگلی کتاب کا، تاکہ آپ لوگ انتظار کریں، اور وہ بھی جلد ہی ریکارڈ کروں گی۔ اور اس کتاب کا نام ہے غریب طوس، جو کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ولادت سے شہادت تک ہے، اور اس کے رائٹر آیت اللہ باقر شریف القرشی ہیں، اور مترجم علامہ الطاف حسین کلاچی ہی ہیں، جو کہ حجت الاسلام ہیں۔ اور انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے۔ اب میں سیمی زوار آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔